الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. How dare you deny me? تمہاری جرت کیسے جو تم میرا انکار کرو؟ تمہیں نہیں پتا کہ کائنات ایک وجود محض تھی، پھر ہم نے اسے جبرن توڑ کے جدا کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. خادم حضرات ترجمہ پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا. But who's going to tell you کہ بگ بینگ اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ کون آپ کو بتائے گا کہ ریلیٹیوٹی ہو، بگ بینگ ہو، آپ کا کوانٹم ہو؟ سب چلتے چلتے جب اس نہج پہ آئیں گے تو آپ کے کسی مذہبی اسکول میں یہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ دراصل یہ آیت اور بگ بینگ مترادفات ہیں، اور سائنس بڑی دیر، بڑی شدت، بڑی محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے جو 1500 برس خدا نے بغیر کسی لیبارٹری کے تمہیں دے دیا. اس نے بنائے تھے، اس نے بنائے تھے کہ کائنات ایک سنگل وجود تھی، پھر ہم نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا. اور سوائے بایولوجین کے کون تصدیق کرے گا کہ تمام زندگی، تمام حیات پانی سے پیدا ہوئی ہے؟ تو ہم لفظی ترجمہ تو پڑھ لیں گے، but to explain the Quran you need to have the last word of the scientific research تاکہ آپ کو قرآن کی سمجھ آئے. This is the only thing we claim today کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پرانا نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ زمانہ بن کر بیٹھا ہے، قیامت دے بیٹھا ہے، پوری سپین آف ٹائم کو ایلینیٹ کر بیٹھا ہے. اللہ کو ڈیکیڈ نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ اللہ کو کم معلومات کا تانا دینا، نہ سمجھنا کہ اب وہ درس نظامی سے نہیں سمجھ آئے گا، وہ ہارورڈ میں سمجھ آئے گا، وہ ہارورڈ میں سمجھ آئے گا، وہ لمز میں سمجھ آ سکتا ہے، وہ اعلیٰ ترین یونیورسٹیز آف سائنسز میں تو ڈسکرائب ہو سکتا ہے، مگر خواتین و حضرات اب وہ مدرسوں میں نہیں سمجھ آتا. ہم ان بھائیوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوگا؟ ایک غیر عادلانہ عبادت سے یا سوچے سمجھے ہوئے منکسرانہ عبادت سے؟ کس چیز سے سمجھ آئے گا؟ اور خواتین و حضرات تصوف کا دوسرا رول یہ ہے کہ ہم بڑی بے چینی سے اپنی ہدایت علم کے لیے، اپنی شناخت کے لیے ہمہ وقت خدا کی تلاش میں اسے یاد کرتے رہتے ہیں. میں اسے کہتا ہوں میں روز کھانا کھاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں میں روز لباس بدلتا ہوں، میری ضروریات زندگی کا تواتر کبھی غلط نہیں ہوا. خواتین حضرات میں تو مسلسل ایک ریاض بدن میں ہوں، مگر میں اسے کہتا ہوں اے اللہ گستاخی معاف، جہاں میں نے زندگی کے باقی تواتر سلامت رکھے ہیں، میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو میں نے ویسٹ کیا ہو. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. خاتون حضرات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اللہ نے ہم پر بڑا بوجھ ڈال دیا ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اس نے بہت بڑا امانت عقل و شعور دے کے بڑا بوجھ ڈال دیا. اب اس کو لوٹاؤ تو صحیح نا. جب خدا نے مجھ پہ بوجھ ڈال دیا، میں نے اسے صبح و شام یاد کیا، میں نے کہا اللہ میاں تیرے مقصد کو میں سمجھ گیا، میں نے پورا کر دیا، اب تو مجھ سے اپنی یاد نہیں چھڑا سکتا، تو میرا خدا میں تیرا بندہ. اس ایکویشن کو اب کوئی شیطان خراب نہیں کر سکتا. یہی اللہ نے کہا قرآن حکیم میں کہ اے رجیم تو اوپر سے آئے گا، تلے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، مگر مجھے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تو اس بندے کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا الا عباد اللہ المخلصین، کہ جس کے میرے لیے جس کے دل میں ذرہ برابر اخلاص موجود ہے تو اسے بہکا نہیں سکتے. تصوف یہی تو ہے، تصوف یہی تو ہے، ترجیح مقام ہے، ترجیح مقام ہے.
مجھے ایک دفعہ ایک ویسٹرن اسکالر نے جو ریلیٹیوٹی کا تھا اس نے کہا کہ پروفیسر how do you understand God? Why couldn't I find God? I have searched God for 14 long years. How is it that I didn't find God? تو میں نے اسے کہا کہ God is not a byproduct of mathematical researches. It has to be the top priority of intellectual curiosity. اس کو اس کا مقام دو، پرائم منسٹر کو پی این کی چیئر نہ دو، وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اپنے چھوٹے سے دل کی ترجیحات درست کرو، اس کی ترجیحات درست کرو، اس کو بتاؤ کہ عزت اور حفظ مراتب کا خیال کرے، اس کو بتاؤ کہ خدا کا خدا کی طرح خیال کرے، رسم و رواج سے اٹھ کر ایک خفیہ یقین اور رابطہ اللہ سے رکھو۔ تیسری چیز خواتین و حضرات صوفی کو رسول اللہ سے ملتی ہے، محبت رسول سے ملتی ہے، یہ دو چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور تیسرے رسول اللہ کے لیے، اسے اعتدال کہتے ہیں، اعتدال کہتے ہیں۔ ایک اصول میرے آقا و رسول نے ہمیں دیا ہے، ایک اصول جو رسالت سے نکلا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اتنا معتدل نہیں ہے جتنے محمد الرسول اللہ ہیں، کوئی دنیا کا شخص اتنا ٹاپ ذہانت کا مالک نہیں ہے۔ آپ کہو گے میرے رسول ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں، آپ کہو گے بخدا ایسا نہیں ہے۔ غیر نے بھی یہ اعتراف کیا ہے، اگرچہ غیر کے اعتراف کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا، مگر غیر نے بھی اعتراف کیا۔ کارلائل نے جب ہیرو ایز اے پروفٹ چننا چاہا تو اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ کارلائل نے بھی محمد کو چنا پروفٹ ایز اے ہیرو، اپنا پیغمبر نہیں چنا۔ تھوڑا سا وہاں بھی انصاف کر گیا۔ جب 100 گریٹ مین کی کتاب لکھی گئی اور ان لوگوں کے نام لکھے گئے جنہوں نے کائنات زمین کو سب سے زیادہ متاثر کیا، تو انہوں نے بھی محمد الرسول اللہ کا نام ٹاپ پہ لکھا۔ اس کے شخصی وقار اور قدر و منزلت کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، کوئی پڑھا لکھا، مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ویژن جو ہے کتنا آگے کا ہے، کتنا بلند مرتبہ کا ہے۔ جو باتیں وہ کہہ گئی ہیں نہ کوئی فلسفر کہہ سکتا تھا، نہ کوئی دانشور کہہ سکتا تھا۔ اتنی دور کی بات اور اتنے پیچھے کی بات۔ یعنی آپ غور تو کرو کہ بیچارہ وہ کاسمولوجی کا اسپیشلسٹ، وہ لنگڑا لولا سا ڈاکٹر بیچارہ جس کو زندگی میں انعام ملا اور ٹائم اسپیس پہ اتنی ریسرچ کی، بڑی لجاجت سے کہہ رہا ہوتا ہے کاش مجھے پتا ہو کہ بگ بینگ سے 1 سیکنڈ پہلے کیا ہوا تھا، تو میں پتہ نہیں کتنے کتنے فارمولے تلاش کروں۔ اور دیکھو اس کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس وقت کا پتا ہے، مگر ہم نے حدیث پڑھی ہو تو تب نہ، ہم نے اپنے رسول کو پڑھا ہو تو تب نہ۔ اگر آپ کے کسی بھی ذہن میں کاسمولوجی کی وہ پروسیسنگ ہے تو ذرا اس حدیث رسول کو دیکھیے جہاں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ ابھی کائنات نہیں بنی تھی تو یہ اللہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کانا فی امائن، وہ بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھی، نیچے بھی ہوائیں تھی۔ کوئی بھی اندازہ لگا لیجیے، even the best of the scientific estimate has gone to the largest and the oldest limit of understanding، تو وہ یہی